بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں برج میزان میں 2022 میں ہونے والی تبدیلیوں اور اثرات کے متعلق آپ سے معلومات شیئر کی جائیں گی۔ برج میزان کے لیے روزگار، شادی، دوستی، گھریلو امور، سماجی تعلقات، کیریئر، بیرون ملک سفر، پیسہ، محبت، مذہبی و روحانی زندگی، تعلیم، نوکری اور دیگر حوالوں سے 2022 کیسا ہوگا۔ فلکیات کے علم کی روشنی میں آپ کے ساتھ تمام معلومات شیئر کی جائیں گی، لہٰذا آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ مکمل معلومات جان سکیں۔ اور نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز لبرا خواتین و حضرات، آپ کی صحت و توانائی کی صورتحال میں گزشتہ سال سے تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ 2018 سے لے کر 2020 تک آپ پر اس حوالے سے بہت سخت اور کڑا وقت گزرا ہے، لیکن اب آپ پر مخالفانہ اثرات ڈالنے والے دو بڑے سیارے ان نظرات سے باز آ گئے ہیں، اس لیے 2022 میں آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ آپ نے اس بہتری کا کریڈٹ کسی ڈاکٹر یا میڈیسن کو دیا ہوگا، لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ اب سیاروں کی قوت آپ کے حق میں کام کر رہی ہے، ورنہ یہی ڈاکٹر اور دوائیں تو پہلے بھی موجود تھیں۔ صحت اگرچہ اچھی ہے، لیکن ابھی آپ اس پر بھرپور توجہ دیں گے، بالخصوص 11 مئی تک۔ 2022 میں آپ کو ایک مثالی قسم کا روزگار بھی مل جائے گا، ایسا روزگار جس کے خواب آپ ہمیشہ سے دیکھا کرتے تھے۔ معاملات محبت کی بات کی جائے تو 11 مئی کے بعد یہ معاملات بہت بہترین نظر آتے ہیں۔ 11 مئی کے بعد مشتری آپ کے 12ویں یعنی محبت کے گھر میں ہوگا، اور اس کی بدولت کنوارے لبرا افراد کا سنجیدہ قسم کی محبت سے واسطہ پڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں شادی تک بات جا سکتی ہے۔ یہ رجحان 2023 تک جائے گا۔ پلوٹو لگ بھگ گزشتہ 20 سال سے آپ کے چوتھے یعنی گھریلو امور کے خانے میں ہے، جس کی وجہ سے گھر کی پوری صورتحال میں انقلابی قسم کی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ جب تک پلوٹو اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا، ممکن ہے آپ کو اپنی فیملی کے کئی ارکان کی جدائی کا دکھ بھی سہنا پڑا ہو۔ بعض لبرا خواتین و حضرات کا موت سے بھی آمنا سامنا ہوا ہے۔ یہ حالات اور اثرات 2022 میں بھی بدستور رہیں گے۔ بہرحال فکر کی کوئی بات نہیں، گزشتہ سالوں کی نسبت آپ کی گھریلو امور کی زندگی میں خوشگواریت نظر آتی ہے۔ زحل 2020 کے اواخر سے آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل بچوں کو کسی طرح کے ڈسپلن کے تحت لانے کی ضرورت ہے۔ انہیں اپنی حدود کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ایک وقت طلب مسئلہ ہے، کیونکہ ڈسپلن ایک حد سے بڑھ جائے تو بہتری کے بجائے خرابی پیدا کرنے لگ پڑتا ہے۔ اعتدال اور توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ نیپچون گزشتہ کئی سال سے آپ کے چھٹے یعنی صحت کے گھر میں ہے اور مزید کئی سال یہاں گزارے گا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ روحانی علاج معالجے کو زیادہ گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جسمانی صحت کا روحانی صحت سے کیا تعلق ہوتا ہے، یہ بات اب آپ کو سمجھ میں آنے لگی ہے۔ یورینس گزشتہ چند سالوں سے آپ کے 8ویں گھر میں ہے اور مزید چند سال یہیں گزارے گا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ اپنی جنسی زندگی میں تجربات کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک اچھی چیز ہے، بشرطے کہ آپ کے تجربات تباہ کن نتائج نہ پیدا کر رہے ہوں۔ آپ کا جیون ساتھی اپنے مالی امور میں نت نئے تجربات کرتا نظر آتا ہے۔ معزز لبرا خواتین و حضرات، آپ کا دولت کا گھر 2022 میں قوت میں نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال گزشتہ چند سالوں سے چل رہی ہے۔ آپ بنیادی طور پر اپنے مالی امور سے مطمئن نظر آتے ہیں اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ آپ کا مالی امور کا سیارہ پلوٹو برج جدی یعنی آپ کے چوتھے گھر میں قریباً گزشتہ 2 دہائیوں سے مقیم ہے اور 2022 بھی یہیں گزارے گا۔ برج جدی میں مالی امور کے سیارے کی موجودگی ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کی معاملہ فہمی اور سوجھ بوجھ مالی معاملات میں معمول سے زیادہ بہتر انداز میں کام کر رہی ہے۔ آپ روپے پیسے کے حوالے سے طویل مدتی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ کس چیز پر کتنی سرمایہ کاری آگے چل کر سود مند ثابت ہوگی۔ مالی حوالے سے آپ بڑے نپے تلے انداز میں قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو راتوں رات امیر ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اسے بڑے احسن انداز میں سنبھال رہے ہیں۔ پیسے کو اچھے انداز میں سنبھالنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا، اور آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ بھی چکے ہیں۔ پیسے کے حوالے سے آپ کا ڈسپلن نہایت عمدہ ہے۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے اگر
ابھی تک آپ نے کوئی طویل مدتی منصوبہ نہیں بنایا تو کوئی بات نہیں، آپ 2022 میں ایسا کرنے والے ہیں جو کہ انتہائی کامیاب شروعات ہوگی۔ پلوٹو وراثت پر حکمرانی کرتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران آپ میں سے کئی ایک لبرا افراد کو خاندانی ورثے سے کچھ نہ کچھ ملا ہے اور امید ہے کہ اس کے لیے کسی کو مرحوم نہیں ہونا پڑا ہوگا۔ ممکن ہے 2022 میں کوئی اپنی وصیت میں آپ کا نام لکھ دے یا آپ کو کسی جائیداد کا وصی مقرر کر دیا جائے۔ بہت سے میزان افراد نوادرات کی خرید و فروخت یا فنون لطیفہ کے حوالے سے کسی کاروبار میں ملوث ہیں، بہت سے زمین جائیداد کے کاروبار میں ہیں۔ یہ تمام کاروبار 2022 میں آپ کے لیے انتہائی منافع بخش رہیں گے۔ چوتھے یعنی گھریلو امور کے خانے میں پلوٹو کی موجودگی یہ اشارہ بھی دیتی ہے کہ آپ نہ صرف گھر پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں بلکہ اس کے ذریعے پیسہ کما بھی رہے ہیں۔ خاندان والوں کی طرف سے آپ کو اچھی سپورٹ میسر آ رہی ہے۔ خاندانی تعلقات آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مشتری 2021 کے اواخر سے آپ کے چھٹے یعنی صحت اور کام کے گھر میں مقیم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو روزگار کے مواقع مل رہے ہیں۔ 2022 میں آپ کو اپنی پسند کا روزگار میسر آنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ کیریئر کے حوالے سے 2022 میں کوئی خاص ہلچل نظر نہیں آتی۔ آپ کا چوتھا یعنی گھریلو امور کا خانہ کیریئر کے خانے سے زیادہ قوت میں رہے گا۔ آپ کی زیادہ تر توجہ اپنی گھریلو زندگی کو سنوارنے اور جذباتی صحت کو نکھارنے پر مرکوز رہے گی۔ کیریئر میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسی کامیابی حاصل کرنے کی خواہش ہی نظر نہیں آ رہی جس کے بغیر کامیابی امپاسبل ہے۔ چاند آپ کا کیریئر کا سیارہ ہے جس کی بدولت یہ رجحان زیادہ قوت پکڑتا نظر آتا ہے کیونکہ عمومی طور پر چاند گھر اور گھریلو زندگی پر حکمرانی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ 2022 میں زیادہ تر لبرا افراد کے لیے آپ کا گھر ہی آپ کا کیریئر ہوگا۔ آپ کا چوتھا یعنی گھریلو امور کا خانہ تقریباً گزشتہ 20 سال سے قوت میں ہے اور 2022 میں بھی یہی کیفیت برقرار رہے گی۔ پلوٹو اس گھر میں مقیم ہے اور پلوٹو کا کام انقلاب لانا ہوتا ہے، موت اور نئی پیدائش کے ذریعے۔ یہ تجدید عمل جاری رکھتا ہے۔ اب پلوٹو یہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے، شاید اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ اب تک آپ میں سے اکثر لبرا خواتین و حضرات نئے گھر میں منتقل ہو چکے ہیں اور فیملی کی صورتحال بھی بالکل بدل چکی ہے۔ آپ کو خاندان کے ارکان کی جدائی کا صدمہ بھی سہنا پڑا ہے، خواہ وہ موت کی شکل میں ہو یا کسی اور وجہ سے۔ اس تمام ماجرے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آپ کی مرضی کا گھر اور گھریلو صورتحال میسر آئے۔ جہاں آپ نے موت کو دیکھا ہے وہیں کئی زندگیوں کو جنم لیتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ قدرت ہمیشہ ہر نقصان کی تلافی کرتی رہتی ہے، آپ سے کچھ لیتی ہے تو دیتی بھی ہے۔ آپ کا گھر، گھریلو زندگی اور مجموعی جذباتی صورتحال اب پہلے سے کہیں بہتر ہے۔ پلوٹو آپ کا مالی امور کا سیارہ ہے اور چوتھے گھر میں اس کی موجودگی کئی اشارے دیتی ہے۔ مثلاً آپ گھر والوں اور خاندانی تعلقات کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں یا آپ نے گھر میں ہی کام کرنے کی جگہ بھی بنا رکھی ہے۔ آپ اپنے گھر کو بہتر بنانے پر پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ 2022 میں بھی جاری رہے گا۔ اگر آپ گھر کی تزئین و آرائش یا تعمیر و مرمت کا ارادہ رکھتے ہیں تو 25 جنوری سے 6 مارچ تک کے دن بہتر رہیں گے۔ گھر کی تبدیلی کا امکان نہیں، البتہ اگر آپ نیا گھر خریدنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئے گی۔ 11 مئی کے بعد گھر کی خرید و فروخت میں کثیر فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کے بہن بھائی 2022 میں گھر تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اور گھر خرید لیں۔ لبرا خواتین و حضرات، آپ کے لیے 2022 میں سب سے حساس اور توجہ طلب مسئلہ آپ کے بچوں کے حوالے سے ہے۔ آپ کی زندگی میں شامل بچے 2022 میں بغاوت و سرکشی پر آمادہ نظر آتے ہیں اور ان پر بے چینی چھائی ہوئی ہے، اس لیے انہیں سنبھالنا آپ کے لیے کافی دشوار ہوگا۔ آپ کی زندگی میں شامل بچوں میں موجودہ روٹین سے نجات حاصل کرنے اور تبدیلی لانے کی شدید خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ ان کی جذباتی زندگی میں خاصا عدم استحکام بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں مراقبہ اور عبادات ان کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ 2022 کا دوسرا ہاف یعنی چھٹے مہینے کے بعد کا پیریڈ محبت کے حوالے سے آپ کے لیے نہایت شاندار رہے گا۔ مشتری کی 7ویں گھر میں آمد سے آپ کے رومانٹک معاملات نہایت خوشگوار رہیں گے۔ کنواروں کے لیے سیریس ریلیشن اور شادی کے امکانات روشن ہوں گے۔ اپنے اڑوس پڑوس میں آپ کو دلچسپ لوگ ملیں گے، ایسے لوگ جو پہلے سے وہاں موجود تھے لیکن آپ کی آج تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ پڑوسیوں، بھائی بہنوں اور دوستوں کے ساتھ آپ کے میل ملاپ میں اضافہ ہوگا۔
2022 में आप ऐसे लोगों से मिलना पसंद करेंगे जिनसे आप कुछ सीख सकें। आप अपने उस्ताद या मजहबी पेशवा की मोहब्बत में भी मुब्तला हो सकते हैं। परदेश में और तालीमी हलकों में भी मोहब्बत के मौके मिल सकते हैं। मोहब्बत के जिस्मानी पहलू की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, मगर इस वक्त आपको सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी मिलाप दरकार है। ज़रूरी नहीं कि आप महबूब के साथ हर नुक्ते पर मुत्तफिक हों, मगर कम अज़ कम एक ही सफ़े पर ज़रूर होना चाहिए। ताल्लुकात की नाकामी की वजह यही होती है कि मोहब्बत करने वालों के अकायद व नज़रियात एक दूसरे से हम आंग नहीं हो पाते। दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद लिब्रा अफराद के समाजी मेल मिलाप में भी 2022 में इजाफा होगा। अगर आप कंवारे हैं तो शादी का इम्कान है, और अगर शादीशुदा हैं तो इज़दवाजी ताल्लुकात में रोमांस का अंसर बढ़ जाएगा। और जो लिब्रा ख़वातीनो हजरात एक से ज़ायद दफ़ा शादी में नाकाम हो चुके हैं, उनकी रूमानवी ज़िंदगी में कोई ख़ास हलचल नज़र नहीं आएगी। मिजाजन आप पहली नज़र की मोहब्बत में मुब्तला हो जाने वाले लोगों में से हैं। 2022 में ये रुझान बरकरार रहेगा। जिस पर आपका दिल आ गया, आप पूरी सरगर्मी से उसका ताक़ुब करेंगे। कोई अच्छा लगा तो आप बिला तामल उसे बता देंगे। हो सकता है कि आप अपने महबूब के साथ बैरूने मुल्क सफ़र पर जाएं। नेपच्यून आपके छठे यानी सेहत के घर में मुकीम है, इसलिए आप सेहत के रूहानी पहलू को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जिस्मानी सेहत और रूह के दरमियान गहरा ताल्लुक पाया जाता है। बीमारी जिस्म को लाहक होती है, मगर उसकी जड़ें जिस्म में नहीं बल्कि हमेशा आपकी सोच और महसूसात की दुनिया में पोशीदा होती है। हर तरह की बीमारी उस वक्त जन्म लेती है जब रूह के साथ, रूह फूंकने वाले रब के साथ हमारा ताल्लुक खत्म हो जाता है। मीज़ान अफराद के मामले में ये कुलिया भी शिद्दत के साथ सामने आता है। खुदा के साथ ताल्लुक मजबूत रखना आपके लिए निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी सेहत पर पड़ता है। इस मौजू पर आप जितना मुतालिया कर सकते हैं कीजिए, और किसी मुर्शिद की रहनुमाई हासिल हो जाए तो क्या ही कहने। जैसा कि इब्तिदा में जिक्र हो चुका है, 2022 में आपकी सेहत अच्छी नजर आती है। आपका छठा यानी सेहत का घर 2022 में भरपूर कुव्वत में है। बाद औक़ात बीमारी से ज्यादा खतरा आपको बीमारी के वहम से होता है, इसलिए बेहतर ये होगा कि छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा तवज्जो देने के बजाय आप अपनी सेहत के मामूलात का ख्याल रखें और सेहतमंद तर्ज अमल अपनाएं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन इसे मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। आपका सेहत का सियारा गुज़श्ता 10 साल से एक आबी बुर्ज में मुकीम है, इसलिए पानी के शिफा बख्श असरात आपके लिए खुसूसी तौर पर कारामद हैं। सेहत के बहुत से मसाइल तो एक तवील गुस्ल की बदौलत ही हल हो जाते हैं। इसके अलावा कुदरती पानी यानी समंदर, दरिया, झीलों या चश्मों में नहाना आपके लिए बहुत मुफीद होगा। जिस्म के किसी हिस्से में गड़बड़ के आसार हों तो दौरान गुस्ल उस हिस्से पर पानी बहाएं। खुदा आपको तमाम बलाओं से महफूज रखे और हम सबका हामी व नासिर हो।